الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك ذوق اور محبت سے بیک زباں باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام. پھر منہ میٹھا فرمائیں اور محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام. اجنی جمعۃ المبارک نی نشست وچ تساں پراواں اگے حضور نے ذاتی ناں تے گل کرنی. حضور کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے محمد. عرشوں پہ نام محمد ہے، فرشوں پہ نام محمد ہے اور عرشوں پہ نام احمد ہے. ذوالجلال کا جس طرح ذاتی نام اللہ ہے، اس طرح رسول اللہ کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح اللہ نے شانہ کوئی نہیں گن سکنا، اسی طرح نبی پاک نیاں شانہ بھی کوئی نہیں گن سکنا. اللہ نیاں شانہ بھی بے شمارن، سونے نبی پاک نیاں شانہ بھی بے شمارن. یہ جو قرآن مجید کے ابتدا اور انتہا میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب دے صفاتی نام لکھے ہونے 99، اے اس طرح سمجھو جس طرح دریا وچوں ایک قطرہ اللہ کریم کی شانیں 99 کے ڈیجٹ میں بند نہیں ہیں. اللہ کی شانیں 99 کے ہندسے میں بند نہیں ہیں. کوئی اللہ کی شانیں شمار نہیں کر سکتا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر کے خزانے عطا کیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا وعدہ کیا ہے. جس طرح خدا دیاں شانہ کوئی نہیں گن سکتا، اس طرح مصطفیٰ دیاں شانہ بھی کوئی گن نہیں سکتا. اللہ کی شانیں بھی 99 کے ہندسے میں بند نہیں ہیں، حضور کی شانیں بھی 99 کے ہندسے میں بند نہیں ہیں. حضور دیاں بڑیاں شانہ، آپ دے بڑے نام علماء کرام نے باقاعدہ کتاباں لکھیاں حضور دے نام تے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الاسماء والصفات النبی، ابو بکر بن عربی کی کتاب ہے. 300 صفحات پہ مشتمل اتنی موٹی کتاب ہے، شروع تو لے کے آخر تک حضور دے نام لکھے. ایک کتاب جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، کتاب کا نام ہے ریاض الخلیقہ فی اسمائی ریاض الانیقہ فی اسمائی خیر الخلیقہ. 400 صفحات پہ مشتمل یہ کتاب ہے جو امام سیوطی نے لکھی ہے. اس میں اول سے لے کر آخر تک حضور کے نام لکھے ہوئے ہیں. ایک اور کتاب ہے جدیاں 2 جلداں لکھن والے عبد الرحمن العامری نے، کتاب دا نام ہے بہجت المحافل. پوریاں 2 جلداں دے اندر حضور دے نام لکھے. میرا ایمان ہے 2 جلداں تے دور دی گل ہے، 200 جلداں بھی آ جاون، 2000 جلدیں بھی آ جائیں، 2 لاکھ جلدیں بھی آ جائیں،
مصطفیٰ کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی، نہ خدا کی ختم ہو سکتی ہیں، نہ مصطفیٰ کی شانیں ختم ہو سکتی ہیں۔ دوستو اور بھائیو، حضور کا ذاتی نام محمد ہے۔ کیا نام ہے؟ بلند آواز سے بولیں، محمد۔ یہ فرش پہ اور عرش پہ حضور کا ذاتی نام احمد ہے۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پہ حضور کا ذاتی نام جو فرش پہ ہے وہ آیا ہے، اور جو عرش پہ احمد ہے وہ قرآن میں 1 بار آیا ہے۔ میں جلدی قرآن پاک کی وہ آیات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، چوتھا پارہ۔ اللہ کریم نے اپنے پاک نبی دا ذاتی نام بیان فرمایا۔ دوسرا مقام، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ تیسرا مقام، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ۔ چوتھا مقام، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ 4 ایسے مقامات ہیں جن میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کا ذاتی نام بیان فرمایا، اور جو نام عرش پہ ہے وہ بھی قرآن پاک دے اندر 1 واری آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریاں نو واز کردیاں فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محمد میرے نبی کا نام کس نے رکھا ہے؟ کتاب کا نام ہے 40 نووی، کتاب کا نام ہے امام مسلم کی شرح مسلم، یہ امام نووی نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے، اور رکھوایا آمنہ سے ہے، دادا عبد المطلب سے ہے۔ اللہ نے القاء کیا دادے کے دل میں، اللہ نے الہام کیا ماں کے دماغ میں، ماں نے نام رکھا، رکھوایا خود میرے اللہ نے نام محمد۔ اور اس میں ایک روایت بھی علماء کرام نے لکھی ہے، میں اور روایت تساں دوستاں نو سنا دینا۔ حضرت عبد المطلب جڑے میرے نبی پاک دے دادا جان نے، آپ نو ایک خواب آیا کہ آپ کی پشت پھٹی اور پشت سے ایک نور نکلا، وہ نور آسمان کی طرف بلند ہوا تے آسمانہ دے قریب جا کے اس نور نے پھیلنا شروع کر دیتا، مشرق وال بھی، مغرب وال بھی، شمال وال بھی، جنوب وال بھی۔ جناب عبد المطلب فرماندے نے میں جدر تکنا وہاں مینو نور نظر آندا ہے، اچانک وہ نور ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس درخت پہ پھل لگ جاتے ہیں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اس درخت کے ساتھ چمٹ کے پھل کھا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ دادا یہ خواب ایک معبر کو لے کے گئے، معبر نو ساری خواب سنائی، معبر نے مانا خیز نظران نال میرے نبی پاک دے دادا جانوں میں کیا، اور ویک کے فرمایا عبد المطلب تو تکیے واقعی خواب یا نہیں؟ عبد المطلب کہنے نے جی میں تکیے، اور دوبارہ پوچھ دینے تو تکیے یا نہیں؟ فرمایا میں تکیے۔ اس معبر نے جڑی خواب دی تعبیر بیان کی تھی، آپ کہندے نے عبد المطلب تینوں مبارک ہوئے، تیری نسل دے اندر ایک بچہ آن والا ہے جدا ذکر نہ صرف زمین تے ہوئے گا بلکہ آسمانہ تے بھی ادا ذکر ہوئے گا، تعریفہ نہ صرف زمین تے ہون گیاں بلکہ آسمانہ تے بھی ادیاں تعریفہ ہون گیاں۔ وہ جڑا پیغام لے کے آئے گا، اسلام لے کے آئے گا، وہ اتنا پھلدار ہوئے گا، لوگ اس پھل نو کھا کے خوش ہون گے۔ جدوں اس معبر نے کہا کہ تینوں اللہ ایک ایسا بچہ دین والا ہے،
تیری نسل دے اندر آن والا ہے جدا ذکر نہ صرف زمین تے ہوئے گا بلکہ آسمانہ تے بھی، تعریف زمین تے بھی آسمانہ تے بھی۔ دادا جی کہندے نے میرے دل دے اندر اسے وقت خیال آیا کہ جدوں بچہ پیدا ہوئے گا نا ادا میں محمد رکھاں گا، نا کے رکھاں گا؟ ایک روایت ایسی بھی آتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لخت جگر میری جھولی میں آیا تو جو اس وقت دائی میرے قریب تھی شفا نامی، اس نے بچے کو میرے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے میرے حوالے کیا تے مینوں کان وچ آواز آئی آمنہ اپنے پتر دا نام محمد رکھ دے، محمد رکھ دے، محمد رکھ دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ بھائیو، نہ رکھیا اللہ نے، رکھوایا دادے کو نوے، رکھوایا اماں جان آمنہ کو نوے۔ اللہ اللہ محمد اس میں باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ اس کا مادہ حمد ہے، حمد کا میرے نبی پاک کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے قیامت والے دن مصطفیٰ کو جو جھنڈا عطا کرنا ہے اس کا نام ہے لواء الحمد۔ حمد کا میرے نبی پاک کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو امت عطا کی ہے اس کا نام ہے امت حامدہ، تعریف کرنے والی امت۔ سرکار قیامت والے دن جس مقام پہ جلوہ فرما ہوں گے اس مقام کا نام مقام محمود ہے۔ حضور کو جو کتاب ملی اس میں جو پہلی سورت ہے اس کا نام سورہ حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ پانی پینے کے بعد پڑھنا ہے الحمدللہ۔ کسی کو چھینک آئے تو پڑھنا ہے الحمدللہ۔ حمد کا خاص تعلق ہے میرے نبی پاک کے نام کے ساتھ۔ محمد کا مادہ بھی حمد ہے، احمد کا مادہ بھی حمد ہے۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ، اس کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ پھر سنیں، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کو عربی زبان میں احمد کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، نبیاں تے ولیاں دیاں صفاں لگیاں ہون گیاں، سورج سوانیزے پہ، زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی، ہر بندے کی زبان پہ نفسی نفسی کی صدا ہوگی۔ کوئی اپنے گناہوں کے پسینے میں ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہر بندے کی نگاہ میری طرف اٹھے گی، ہر بندے کے کان میری طرف متوجہ ہوں گے۔ او لوگوں، میں اس وقت دنیا کے سامنے خدا کی ایسی تعریف اور حمد کروں گا جو نہ کسی نبی نے کی ہوگی، نہ کسی ولی نے کی ہوگی، نہ کسی جن نے، نہ انسان نے، نہ فرشتے نے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تعریف کیا ہوگی؟ فرمایا جس کی کروں گا وہ خدا جانے، جو کرے گا وہ مصطفیٰ جانے۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ، بولیں ایک بار پھر بولیں، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ احمد۔ اور حضور فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ قیامت والے دن اللہ کی تعریف کروں گا، سب سے زیادہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال علماء نے اٹھایا ہے، اس کا جواب پھر الحمدللہ ہم سنی دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنے والے کہ حضور نے اتنی اللہ کی تعریف کی جتنی حضرت آدم نے بھی نہیں کی، حضرت عیسیٰ نے بھی نہیں کی، حضرت نوح نے بھی نہیں کی، حضرت ادریس نے نہیں کی، حضرت یوسف نے، حضرت داود نے، حضرت اسماعیل نے، حضرت اسحاق نے، حضرت یعقوب نے، حضرت ابراہیم نے، کسی نے بھی اتنی خدا کی حمد بیان نہیں کی جتنی حضور نے اللہ کی حمد بیان کی ہے۔ اور آپ کی جو عمر ہے اگر نبیوں کے مقابلے میں دیکھی جائے تو بہت تھوڑی ہے۔ مثلا آپ کی جو ظاہری عمر ہے وہ ہے 63 سال۔ کتنی عمر ہے؟
ایک بار پھر بولے 63 سال. یہ میرے نبی پاک کی ظاہری عمر ہے. ہن نبیاں کی عمر سن لو. حضرت آدم کی عمر 956 سال. بولتے جائیں ذرا. حضرت ادریس کی عمر 436 سال. حضرت نوح کی عمر 1050 سال. حضرت ابراہیم کی عمر 170 سال. حضرت اسماعیل کی عمر 137 سال. حضرت اسحاق کی 180 سال. حضرت یعقوب کی 147 سال. ہاں حضرت یوسف کی عمر 110 سال. حضرت یوشع بن نون کی عمر 110 سال. حضرت داؤد کی 100 سال. حضرت زکریا کی 120 سال. جنہ دیاں عمران 9056 سال نے, 956 سال نے, 1050 سال نے. انہاں نو احمد ہونا چاہیے. 63 سال والا احمد کیویں بن گیا ہے؟ جنہ اتنی عمرہ پائیاں نے انہاں نو احمد ہونا چاہیے. 63 سال والا احمد کیسے بن گیا؟ الحمدللہ اس کا جواب یا رسول اللہ کہنے والے دے سکتے ہیں, نبی پاک کا میلاد منانے والے دے سکتے ہیں. کیونکہ جنہوں نے سیرت النبی کے جلسے کرنے اور 40 سال اعلان نبوت کے بعد نبی پاک کی سیرت کو ماننا ہے, وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس کا جواب اسی سن نہیں دے سکتے ہیں. کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ جدوں کچھ بھی نہیں سی یا خدا سی یا مصطفیٰ سی. حضور فرماتے ہیں متا, حضرت جابر اللہ دے نبی کو پوچھتے ہیں متا وجبت لک النبوہ, سرکار تواڈے تے نبوت کدوں لازم ہوئی, تسی کدوں نبی بنے؟ سرکار نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین. آدم جی پانی تے مٹی دے درمیان سی, محمد نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آدم کو دیکھ رہا تھا. قرآن بتاتا ہے 3 گھنٹے عمر ہے حضرت عیسیٰ کی. آپ پنگھوڑے میں ماں کی گود میں اعتراض کرنے والوں کو فرماتے ہیں خبردار, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. میں کہتا ہوں 3 گھنٹے کا عیسیٰ جو معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا, وہ تو 3 گھنٹے میں نبوت کا اعلان کر دے. امامت کے مصلی پہ کھڑے ہونے والا مصطفیٰ 40 سال کے بعد اگر نبی مانا جائے تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا, نہ شرق تھا نہ غرب تھا, نہ شمال تھا نہ جنوب تھا, نہ زمین تھی نہ زمان تھا, نہ مکین تھے نہ مکان تھا, نہ چنی تھے نہ چنا تھا, نہ جگنو نہ اس کی چمک, نہ ابر نہ اس کی دھمک, نہ ہوا نہ اس کی لہک, نہ چونٹی نہ اس کی رمک, نہ کلیاں نہ اس کی چٹک, نہ بلبل نہ اس کی چہک. یا خدا تھا جو بنا رہا تھا یا مصطفیٰ تھا جو بن رہا تھا؟ یا خدا تھا جو پڑھا رہا تھا یا مصطفیٰ تھا جو پڑھ رہا تھا؟ یا خدا تھا جو سکھا رہا تھا یا مصطفیٰ تھا جو سیکھ رہا تھا؟ یا خدا تھا جو سجا رہا تھا یا مصطفیٰ تھا جو سج رہا تھا؟ یا خدا تھا جو سنوار رہا تھا یا مصطفیٰ تھا جو سنور رہا تھا؟ اسی لیے سائم چشتی نے آکھیا تو ہے اول تو ہی آخر, ملا ہے حسن دوام تجھ کو, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, ہے عمر لاکھوں
برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں شباب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا حضرت آدم کے بچوں کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا کجا نے آکھیا ساڑے ابا جان ساری مخلوق وچوں افضل ہیں کجا نے آکھیا فرشتے افضل ہیں جدوں گل ود گئی نا نوبت تکرار تک پہنچ گئی تے حضرت آدم نے ایک پتر بولیا انہیں آکھیا وہ اللہ نے وہ بندے وہ ایویں پہ لڑنے وہ بیری جے جینے اب میرے کو ٹر جانے ہیں نا انہوں کو فیصلہ کرا لینے دوئے پارٹیاں لو جی آ گئی ہیں حضرت آدم کو آپ نے دوانی گل سنی بچیوں کے گل لے کجا نے آکھیا سرکار ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد فرشتے افضل ہیں کجا نے آکھیا ساڑا ایمان ہے کہ ابا جان تسی افضل ہو آپ انہاں دا سوال سن کے تے مسکرائے جھگڑا سن کے تے مسکرائے تے مسکرا کے آپ نے فرمایا پڑو نہیں لڑو نہیں میں تو آنوں ایک گل سنا دینا فیصلہ آپ پہ کر لوے میں تو آنوں ایک گل سنا دینا فیصلہ آپ پہ کر لوے ابا جان کیڑی فرمایا جدوں اللہ نے میرے جستے خاکی دے اندر روح پھونکی اللہ نے میرے جستے خاکی دے اندر تے میں اپنیاں نگاہ آسمان وال اٹھائیاں تے عرش عظیم تے میں نو لکھیا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے دل وچ خیال آیا ایک کوئی اللہ دی محبوب تے قریبی ہستی ہے جدا نام میرے رب نے اپنے نال رکھیا ہے او بچیوں جدو میں جنت دے اندر داخل ہویا تے مینوں جنت دیاں حوراں دی پلکاں تے اللہ دے نال محمد دا نام نظر آیا غلماناں دے متھیاں تے اللہ دے نال محمد دا نام نہراں تے اللہ دے نال محمد دا نام درختاں دے پتیاں دے اللہ دے نال محمد دا نام جنت کے دروازوں پہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام اور مینوں کہن دیو کائنات اللہ نے بنائی میرے رب نے ہے لیکن بنا کے اپنے نبی پاک نو کائنات تحفے دے اندر عطا کر دیتی ہے اسی تائیں کہنے مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دیئے مکان تو لا مکاتی کر حکومت جنہ دا یقین ہے مکان تو لا مکاتی کر حکومت مصطفیٰ دیئے جتھے مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیئے جتھے مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیئے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو
ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت اللہ اکبر۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اللہ آکھیا سونیا محبوبا تو سب تو زیادہ تعریف کر کے احمد بن گیا ہے تے ساڑا قانون ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میرا ذکر کرو میں تواڈا چرچا کراں گا۔ تو میری تعریف کر کے احمد بن گیا ہے کہ یاد کریں گا ہم نے تعریف کر کے تجھے محمد بنا دیا۔ تو ہماری کر کے احمد بن گیا، ہم نے تیری تعریف کر کے تجھے محمد بنا دیا ہے۔ محمد وہ ہے جس کی تعریف خدا خود کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بیک زبان درود پاک پڑھیں الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ تو احمد بن گیا، ہم نے تجھے تعریف کر کے محمد بنا دیا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ میں اکھاں بند کر کے ایک فکرہ کہہ رہے ہیں ہون الحمدللہ اچھا خاصا مجمع مسجد میں تشریف فرما ہے۔ میں تواڈی داد سننی ہے اکھاں بند کر کے کہ تسی فکرے دا کیویں استقبال کر دیو۔ میں اج جتھوں تقریر شروع کیتی ہے اتھے ہی مکانی ہے۔ میں لفظ محمد تے کلی پا رہا ہوں، آپ حضرات توجہ رکھو۔ میں آنکھیں بند کر کے فکرہ کہہ رہا ہوں۔ سروے رپورٹ آئی ہے کہ کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جس لمحے میں حضور کا ذکر نہ ہو رہا۔ کائنات میں کوئی ایسی گھڑی نہیں آتی جب حضور کا ذکر نہ جاری ہو۔ کوئی حضور کا نام لے رہا ہے، کوئی حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی حضور پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اذان میں کیا ہے؟ اشہد انا، حضور کا ذکر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کے بعد مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان اذان میں ہے۔ کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہیں درود پڑھا جا رہا ہے۔ بڑی ایک مزے کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان انڈونیشیا کے ایک جزیرے سماٹرا میں ہوتی ہے۔ انڈونیشیا میں 98% مسلمان ہیں۔ مشرقی ایک جزیرہ ہے سماٹرا، وہاں سب سے پہلے فجر کا وقت آتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے فجر کا وقت کس ملک میں آتا ہے؟ انڈونیشیا میں۔ یہ مشرقی ملک ہے۔ سماٹرا ایک جزیرہ ہے، وہاں فجر کی اذان بلند ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر اس کے دیگر مشرقی جزائر میں اذان کی آواز پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جدوں انڈونیشیا دے اندر اذان دی آواز ختم ہوندی ہے تے پھر ملائیشیا وچ مؤذن انگلیاں کنا چ پا لین۔ میرے گرامی قدر احباب، ملائیشیا میں اذان کی آواز بند ہوتی ہے، پھر فجر کا وقت بر صغیر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان پاکستان دے اندر مؤذن دیاں آوازاں، اذاناں دیاں آوازاں آنیاں شروع ہو جاندیاں۔ انڈیا دا پنجاب اور پاکستانی پنجاب، انڈیا دے کشمیر اور پاکستانی کشمیر دے اندر صبح دی اذان دا وقت ایک کوئی ہے۔ جدوں ایتھے اذاناں مک جاندیاں پھر ادھے گھنٹے تو بعد کراچی اذاناں شروع ہو جاندیاں، تے کراچی میں جب اذان ختم ہوتی ہے پھر سمندر پار کرتے ہوئے اذان کی آواز عرب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر یو اے ای سے اذان کی آوازیں، بحرین سے اذان کی آوازیں، کویت سے اذان کی آوازیں، سعودی عربیہ سے اذان کی آوازیں، عمان مسقط سے اذان کی آوازیں۔ جب حرم میں اذان کی آواز ختم ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، پھر یورپ میں اذان کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں ترکی، کہیں سوئٹزرلینڈ، کہیں انگلینڈ، اور یورپ میں جب اذان کی آواز ختم ہوتی ہے پھر سمندر کو چیرتی ہوئی اذان کی آواز
بر اعظم امریکہ میں چلی جاتی ہیں، امریکہ میں اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نیو یارک میں، نیو جرسی میں، واشنگٹن میں اذان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں تے جدوں امریکہ دے اندر صبح دی اذان ختم ہوندی ہے اس دے نال ہی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر انڈونیشیا دے اندر ظہر دی اذان شروع ہوئی، اجے اذان بر صغیر دے اندر نہیں پہنچی کہ عصر دی اذان شروع ہو گئی، عصر دی اذان اجے ملائیشیا نہیں پہنچی، مغرب دی ہو گئی، مغرب دی اذان اجے مشرقی جزائر میں نہیں پہنچی کہ عشاء دی اذان شروع ہو گئی، عشاء دی اذان اجے دنیا دا چکر مکمل نہیں کر دی کہ پھر فجر دی اذان شروع ہو جاندی ہے، اذان کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، نماز میں بھی خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، درود میں نبی پاک کا ذکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اذان کے بعد پھر نماز شروع ہو جاتی ہے، نماز میں بھی خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، اور نماز کے علاوہ کچھ ایسے بندے ہیں جو ہر وقت قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، کوئی آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہے، کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے، قرآن کیا ہے؟ میاں صاحب کہندے نے شداں مداں اے زبراں زیرا شان تیری وچ یا آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان مغز قرآن روح ایمان جان دین ہستے حب رحمت للعالمین۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ فرماتے ہیں لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کی نارنگ تیرے محیط میں حباب۔ میرے گرامی قدر احباب، نماز کے علاوہ کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے تسبیح ہر وقت اٹھا رکھی ہوتی ہے، وہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ مدینہ میں جائیں، آپ کو ہزاروں لوگ حضور کے مواجہ شریف کے سامنے دن رات صبح و شام گرمی سردی بہار خزاں میں چلتے درود پاک پڑھتے نظر آ رہے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، آپ کا کلیجہ خوش ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، ہرا بھرا ہو جائے گا۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے رات میرے نبی پاک کے مدینے میں اتر کے حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار پڑھ کے چلا گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ ہر وقت حضور پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جب حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو، حضور کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ پھر کہیں پہ محفلیں ہو رہی ہیں، نعت خان نعتوں میں حضور کی بات کر رہا ہے، خطیب صاحب اپنی تقریر میں حضور کی بات کر رہے ہیں، قاری قرآن اپنی تلاوت میں حضور کی بات کر رہا ہے، حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ ہر لمحہ دنیا میں ایک گھڑی بھی ایسی نہیں آتی کہ جس گھڑی میں حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ میری رسالت دے ذکر بھی جاری، میری وحدانیت دے ذکر بھی جاری رہن گے، تیری رسالت دے ذکر بھی جاری رہن گے۔ کائنات میں میرا ذکر بھی جاری رہے گا، محبوبہ تیرا ذکر بھی جاری رہے گا۔ محمد کا مطلب ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ بعض لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں قابل تعریف، جس کی تعریف کی گئی ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ سن لیں، یہ تعریف مکمل نہیں ہے۔ مکمل تعریف آج آپ کو سناتا ہوں۔ مکمل تعریف یہ ہے محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس دی تعریف کبھی رکے نہیں۔ آپ نہیں بولے جس طرح بولنا چاہیے تھا، پھر کہہ دوں محمد کا مطلب یہ ہے جس کی تعریف کبھی نہ رکے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مسلسل کانٹینیو جس کی تعریف ہوتی رہے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، سرکار کی صرف ذات محمد نہیں ہے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں،
بہت بڑی گل، سرکار کی ذات صرف محمد نہیں ہے، حضور کی آنکھیں بھی محمد ہیں، حضور کے کان بھی محمد ہیں، حضور کا ناک بھی محمد ہے، حضور کی بال بھی محمد ہیں، حضور کی زلفیں بھی محمد، حضور کی داڑھی بھی محمد، حضور کے ہاتھ بھی محمد، انگلیاں بھی محمد، ٹھوڑی بھی محمد، ابرو بھی محمد، پلکیں بھی محمد، آنکھیں بھی محمد، جبین بھی محمد، حضور کی ہر ادا محمد، حضور کی ہر عطا محمد، حضور کی ہر نگاہ محمد، حضور کی ہر وفا محمد، حضور کے کردار کی بھی لوگوں نے تعریف کی ہے، وہ بھی محمد ہے، حضور کے اتوار کی تعریف ہے، وہ بھی محمد ہے، حضور کے لیل و نہار کی تعریف ہے، وہ بھی محمد ہے، حضور کی تلوار کی تعریف ہے، وہ بھی محمد ہے۔ صرف حضور کی ذات محمد نہیں ہے، حضور کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہے وہ محمد ہو گئی ہے، وہ محمد ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ماتھے کی تعریف کی گئی ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام احمد رضا فرماندے نے، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے۔ آپ کے چہرے کی تعریف کی گئی ہے، قرآن پاک نے آپ کے چہرے کی تعریف کی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام احمد رضا فرماتے ہیں، جس کے تاریک دل روشن ہوئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا ناک بھی محمد ہے، آپ کے ناک مبارک کی بھی تعریف کی گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نیچی نظروں کے شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ آپ کی پلکوں کی تعریف کی گئی، ابرو کی تعریف کی گئی، اکھاں دی تعریف کی گئی، دو نین کٹورے نے، اے دو نین کٹورے نے سرما تغادائے ما زاغ دے ڈورے نے، سرما تغادائے ما زاغ دے ڈورے نے۔ آپ کے سینے کی تعریف قرآن میں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، تاجدار گولڑا پیر مہر علی مولا آپ فرماندے ہیں، الم نشرح دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر سڑی ٹھار مدینہ۔ آپ کی ہر ادا کی تعریف کی گئی ہے، آپ کی بیٹیوں کی تعریف، سیدہ زینب تعریف والی، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، اور میرے نبی کی بیٹی زہرا تعریف والی، میرے نبی کی عائشہ تعریف والی، میمونہ تعریف والی، ماریہ قبطیہ تعریف والی، حضرت حفصہ تعریف والی، حضرت سودا تعریف والی، میرے نبی پاک کی ازواج مطہرات کی تعریف کی گئی۔ یہ بھی دراصل حضور کی تعریف، حضور کی بیٹیوں کی تعریف کی گئی، یہ بھی دراصل میرے نبی پاک کی تعریف۔ حضور کے ساتھ جو اصحاب منسوب ہوئے، اس ابو بکر کی تعریف، عمر کی تعریف، عثمان کی تعریف،
علی کی تعریف، اور جنہوں نے میرے نبی پاک سے محبت کی اس داتا علی کی تعریف، مہر علی کی تعریف، غوث جلی کی تعریف، ہند الولی کی تعریف، ہر شے کی تعریف کی گئی۔ جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو اسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا دیکھیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو نام ہے نا، نام یہ انسان کی پہچان کے لیے ہے۔ مثلا اس مجمع میں کسی کا نام امجد ہوگا، کسی کا عابد ہوگا، کسی کا سلیم ہوگا، کوئی عبداللہ ہوگا، کوئی عبد الرحمن ہوگا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نام اور ہوتا ہے، شخصیت کچھ اور ہوتی ہے۔ نام بہادر ہونا ہے تو بلی نو تک کے تے ڈر جا۔ نام کیا ہے؟ اچھی بہادر تے بلی نو تک کے ترا گیا۔ نام فاضل ہے تے بندہ جاہل ہے۔ نام سعید ہے تے بندے بیچارے سعادت کوئی نہیں۔ اکھوں انی تے نا نور پری، وہ ایک میں مثال سنی سی، اکھوں انی تے نا نور پری۔ جیسی نام ہوتا ہے ویسی بندے کی ذات نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں اسم با مسمہ نہ ہونا۔ مثلا نام فاضل ہے، بندہ فاضل نہیں ہے۔ نام بہادر ہے، بندہ بہادر نہیں ہے۔ نام سعید ہے، بندہ سعادت مند نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اسم با مسمہ نہ ہونا۔ ہن اے میرے جوڑے ہاتھ جے، نبی پاک دا نام تکو تے ذات تکو۔ اس کائنات میں اگر کوئی ایسی ذات ہے جو صحیح معنوں میں اسم با مسمہ بن سکتی ہے تو وہ میرے نبی پاک کی ذات ہے۔ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا گیا، جس کی کبھی تعریف نہ ختم ہو۔ آپ دیکھیں، آپ کو کائنات کے چپے چپے میں میرے نبی کی تعریف نظر آئے گی، حضور کا ذکر نظر آئے گا۔ میرے نبی پاک دا ذکر شان والا، ٹھنڈے بولے ہو، آہستہ بولے ہو، آخری گل کرن لگا، میرے نبی پاک دا ذکر شان والا، میرے نبی پاک دا نام شان والا، میرے نبی پاک دا مقام، میرے نبی پاک دا نام مقام والا۔ کتاب کا نام ہے حلیت الاولیاء، کتاب کا نام ہے القول البدیع، کتاب کا نام ہے مقصد السالکین۔ میں 3 کتاباں دے حوالے دے کے واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم دا زمانہ، آپ دا ایک امتی 100 سال دی عمر علماء کرام نے لکھے ہیں، انہیں زندگی دے اندر کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی تھی۔ دنے بھی گناہ، راتی بھی گناہ، صبح بھی گناہ، شامی بھی گناہ، او اٹھدیاں بھی گناہ کردہ ہے، سوندیاں بھی گناہ کردہ ہے، چلدیاں بھی گناہ کردہ ہے، جاگدیاں بھی گناہ کردہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ لوگ ادھے نال نفرت کرن لگ گئے۔ وقت آ گیا، او حضرت موسیٰ دا امتی مر گیا، لوگاں نے جنازہ پڑھن تو انکار کر دیتا، تے انہاں نے قبرستان دے اندر قبر دی جگہ دین تو انکار کر دیتا۔ کچھ جا بندیاں نے تنگ آ کے ایک کوڑے دے ڈھیر تے سب چھوڑے آؤ۔ حضرت موسیٰ تور دے میدان دے اندر آئے، اللہ کریم نال ہم کلام ہونے لگے۔ لا مکان سے آواز آئی، کلیم اللہ، باقی گلاں بعد وچ کرانگے، پہلے جاؤ ایک کوڑے دے ڈھیر تے میرا ایک یار آرام کر رہے ہیں، انہوں اٹھا، انہوں غسل کراؤ، کفن پوا، جنازہ پڑھا، پروٹوکول نال قبر دے اندر دفنا کے پھر آمی تے اگلی گل کرانگے۔ آپ کوڑے کے ڈھیر پہ گئے، اسے اٹھایا، غسل کرایا، کفن پوایا، جنازے دا اعلان کیتا، لوگ جمع ہو گئے، انہاں تکیا تے حیران ہو گئے، آدھے نے کلیم اللہ تو کتے تے اے گناہگار کتے؟ تہاڈا کے لگے اس گناہگار دا غسل کروا رہے ہو، کفن پوا رہے ہو، جنازے دا اعلان کروا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تہاڈیاں گلاں سنا یا اللہ دا حکم سنا؟ تہاڈیاں سنا یا اس ذات دیاں سنا؟
انہاں آکھیا اس ذات نے کیا گیا ہے اللہ کریم نے مینوں حکم دیتا ہے کہ کوڑے دے ڈھیر تے میرا ایک یار ستا آیا ہے جا کے انہوں غسل دے لوگاں جنازہ پڑھن تو انکار کر دیتا ہے کوئی بندہ قبرستان دے اندر انہوں قبر دی جگہ دین واسطے تیار نہیں آپ نے غسل کرایا میں اودی قسمت تے قربان جاواں جنہوں کلیم اللہ کفن پوارے ہے اعلان کروایا جنازہ پہ پڑھایا موڑیاں تے چار پائی اٹھا کے قبرستان پہنچائی قبر دے اندر پروٹوکول دے نال دفنایا مٹی پا کے سدھے تور دے میدان دے اندر چلیں گئے عرض کی تھی مولا غسل کروایا کفن پوایا جنازہ پڑھایا قبر بنایا لیکن ایک گل سمجھ نہیں آئی میری امت وچ کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا انہوں گناہگار نہ جاندہ ہوئے کوئی بندہ دے نال محبت نہیں کردہ لیکن تو آخدہ ہے میرا یار ہے میں نو وجہ سمجھاؤ اللہ نے فرمایا محبوبہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو میں دسے ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایک دن ہے تے بڑا گناہگار سی ایک بندے دے قریب تو گزرے آؤ اور تورات دی تلاوت کر رہا سی تے تورات دے اندر میرے نبی پاک محمد پاک دا نام نے پڑھیا اتھے ہی چل دیاں رک گیا جھک کے تے میرے نبی دا نام محبت دے نال نے چم لیا اساں اسے دن اعلان کیتا اس نے میرے نبی پاک دے نانو چمے آئے قیامت والے دن اسی انہوں معاف فرما دیا گے کیڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے مل کے بولیں کیڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں کیڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے ہر ذرہ نور خزینہ شہراں وچوں شہر مدینہ ہر ذرہ نور خزینہ شہراں وچوں شہر مدینہ جتھے روزہ کملی والے دا اس تھان دیاں ریساں کون کرے کیڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں ہم بھی نبی پاک کے نام کا احترام کرتے ہیں حضور کا نام آئے نا آپ بھی لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے محمد صلی اللہ بعد لوگ اس بات کو فضول سمجھتے ہیں تو کوئی انگوٹھے پہ جو کتاب کا حوالہ میں دیتا کتاب کا نام ہے روح البیان روح البیان یہ عظیم تفسیر کی کتاب ہے لکھنے والے علامہ اسماعیل حقی ہیں حضرت آدم کے انگوٹھوں میں حضور کا نام ظاہر ہوا آپ نے انہیں چوما اور پھر آنکھوں پہ لگا لیا یہ کس کا حوالہ ہے حضرت آدم کا حضرت آدم کے انگوٹھوں میں نام محمد ظاہر ہوا آپ نے اسے چوما اور آنکھوں پہ لگا لیا ایک بندہ میں نے کہنے لگا مولوی صاحب انہاں کی تے نظر آیا سی تے تاں چومیا سی تے تسی کوٹھا کلانی مسیتی جب کے کیوں چومنے میں کہا انہاں نے یاداں تازہ کرنے ہیں آنا ہے گل ماڑے پلے کو نہیں پئی میں کہا عمرے تے گئے ہیں آنا ہے الحمدللہ کئی واری حج بھی پڑھیا نے کئی واری اللہ نے فضل و کرم نال میں کہا اتھے پھر کعبے نہ طواف بھی کیتا اس نے آنا جی بالکل کیوں نہیں کیتا ہر بندہ کرنا ہے حجر اسود نہ بوسا آنا بالکل
میں کہ حجر اسود کے بوسے کے بعد جب آپ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آنا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. صفا مروہ نہیں صحیح. میں کیا یہ صحیح کس کیتی سی سب تو پہلے؟ آدھا حضرت اسماعیل نہیں اماں جان کیتی سی. میں کیا کیوں کیتی سی؟ آنا سنے ہیں پانی نسنے پیا لبنا تے پانی نہیں تلاش وچ پئیاں دوڑنیاں سن تے میں کیا ہن تے کولر پرے تو کیوں دوڑنا؟ او ہن تے کولر پرے نتھے گرم کولر علیحدہ ٹھنڈے کولر علیحدہ جگہ جگہ پہ آپ کو کولر نظر آئیں گے. تو کیوں آج دوڑتا ہے؟ آج تو پانی کی کوئی کمی نہیں. آہدہ حضرت صاحب اے اللہ اپنے بندیاں نے یاداں ختم نہیں نہ کردا اے انہاں دی یاد جاری رکھدا ہے. میں ایک فکرہ کہہ رہا ہاں اللہ نہ نہ ہی پہاڑ میرا اے ایمان ہے جیڑا اے جملہ ایتھوں پاک کے دل دی تختی تے لکھے گا انشاءاللہ نبی پاک کے نام کو آئندہ چومے گا بھی اور آنکھوں پہ بھی لگائے گا. میں کیا ہاجرہ جو ہیں اسماعیل کی اماں یہ نبیہ نہیں ہیں, یہ ایک نبی کی بیوی ہیں. اگر ایک نبی دی بیوی رب یاد ادھی نہیں مٹن دیندا تے آدم تے نبیاں دا باپ ہے ادا دی یاد کیویں مٹن دے گا. کیڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں, کیڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں. ایک اور حدیث پاک سنا کے اجازت چاہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کا نام میرے نام کے مطابق رکھا, یعنی کہ اس بچے کا نام اس نے محمد رکھا ہو میری نسبت لینے کے لیے, میرے نام سے برکت لینے کے لیے. میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں, جیو نیوز کی خبر نہیں سنا رہا ہوں, سما والوں کی جھوٹی خبریں نہیں سنا رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے نام سے برکت لینے کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہو, قیامت والے دن اللہ باپ کو بھی معاف کر دے گا, اس کے بیٹے کی بھی بخشش فرما دے. اللہ کریم سانو نام محمد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.